الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی کچھ تم دیکھ رہے ہو اس پوری کائنات میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ تمہارے دلوں میں جو بھی کچھ ہے تم اسے چاہے اپنے کسی لوگوں کے اوپر ظاہر کر دو، یہ اپنے اندر ہی چھپا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ ذرہ ذرہ کا بھی تو حساب تم سے لے گا۔ اور پھر جیسے یہ آیت کا پچھلی نشست میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں جسے چاہے بخش دوں، اس کا مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص اچھی خاصی نیکیاں کی ہوئی ہیں اس نے، اور کوئی چھوٹی سی اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کی طرف اگر اس کو ڈالا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر محبت آ جاتی ہے اور کوئی ایک ایسی عادت اس سے پسند آ جاتی ہے اس شخص کی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی وہ خطا کو بھی معاف کر کے اسے بخش کر جنت میں ڈال سکتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، وہ جسے چاہے بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس رحمانیت کی توقع رکھنی چاہیے۔ وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے آپ کو اعمال کو ایسے بنانا چاہیے کہ اس کی نظر کرم ہم پر رہیں ہمیشہ۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری ہی بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لایا میرا نبی جس کے اوپر یہ کتاب اتری، اس کتاب پر، ٹھیک ہے، اور وہ مومن بھی ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کتاب پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر، اور کسی رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو کسی نبیوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور درجات میں، اور کسی نبی کا درجہ نیچے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ کسی میں بھی تفریق نہیں کرنی، سب پیغمبر ایک برابر ہیں۔ صرف ہمارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کہہ کر پکارا ہے قرآن پاک میں امام الانبیاء، تو پھر بس ہم بھی اپنے نبی کو اپنے انبیاءوں کا امام مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے رب نے خود پکارا ان کو اس لیے، ورنہ اور کوئی فرق نہیں کرنا ہے جب تک کہ اجازت خود اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی جو شان ہے خود ہمیں بتائی ہے قرآن پاک میں کہ ہمارے نبی کا کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے۔ امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنا بھی اعلیٰ درجات ہیں، یہ سب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بتائے ہیں، تو ہم کہتے ہیں، ورنہ ہم اس میں بھی کوئی فرق کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے اوپر حکم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، جو برائی وہ کرے اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، دعا کرنا بھی سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جس نے نیکی کی ہے اس کو اسی کا اجر ملے گا، جس نے برائی کی ہے وہی اس کا جواب دے گا. ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو میری خطا کا جواب میرا چھوٹا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا باپ دے گا. نہیں، جو خطا مجھ سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی پوچھ گچھ کرے گا، اس کا عذاب بھی مجھے ہی کو ملے گا. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ میں کوئی غلطی کروں تو اس کا جواب میرا باپ دے، میرا بھائی دے یا میرا بیٹا دے یا میرے بدلے میں ان میں سے یہ جو شخص ہے یہ جہنم میں جائیں. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے. اے ہمارے رب، ہم اگر بھول گئے ہیں، ہم سے خطا ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں نہ پکڑ ہماری غلطیوں پر. اگر تو ہمیں پکڑے گا تو یقیناً ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے کے لوگوں پہ ڈالا تھا. پہلے کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ سختیاں تھیں، بہت زیادہ آزمائشیں تھیں. اللہ تعالیٰ کسی کو جنت یوں ہی مفت میں نہیں دے دیا کرتا. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت امتحانات دینے پڑتے ہیں، بہت سخت راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تجھے پہ بھروسہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے دعویٰ تو کر دیا، آج ذرا اب امتحان دے دیں. تو وہ امتحان ہم نہیں دے سکتے. جو امتحان ہمارے انبیاء کرام نے دیے، جو امتحان پہلے کے لوگوں نے دیے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے. اور یہ جو ہم پر اتنی مہربانی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی ذرا سی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ جو اتنے پرسکون ہو کر بیٹھے ہیں، جو ہمیں اتنے آرام سے یہ دین اسلام ملا، اور ذرا سے امتحانات میں ہم اس کو پاس کر کے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں آگے اور دعا کرنے کا سکھا رہے ہیں کہ ہم سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. یقیناً ہم رحم کے قابل ہیں. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر سکیں، اس کے امتحان کو دے سکیں. اللہ تعالیٰ کے امتحان بہت کٹھن ہوتے ہیں. دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سخت امتحانات سے بچا، اور اگر جو تو اپنی آزمائش میں ڈالے تو اس پہ ثابت قدمی بھی ہم عطا فرما. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اور دعا میں کیا کرنی چاہیے کہ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، تاکہ ہم ان کافروں میں شمار نہ ہو جائیں، تاکہ ہم ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں. اب پھر وہی بات جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ کافر سے مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے وہی کافر ہوتا ہے. نہیں، ایک ایسی صحبت کہ جو بے نمازی ہے، ایک ایسے شخص کی صحبت جو شرابی ہے، ایسے شخص کی صحبت جو بے دین ہے، ایسے شخص کی صحبت جو دھوکے بازی فراڈ کرتا ہے، یہ سب ان شخصوں کی صحبت میں رہ کر بھی اگر ہم اس کی رنگ میں رنگ گئے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ کافر ہم پر غلبہ پا گیا. کافر وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سود نہیں کھاؤ، لیکن وہ ہم جس کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھے وہ سود کھاتا ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شراب نہیں پینا، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت لگا کے بیٹھے ہیں جو شراب پیتے ہیں، دھڑلے سے شراب پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کو نہیں چھوڑو. نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے، سخت گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو شخص نماز چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا؟ بے دین ہے، کافر ہے. ہم اس کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ وہ پھر ہمارے اوپر غلبہ پا گئے. کیسے؟ ہم ان کے رنگ میں رنگ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان کے اوپر غلبہ پا جائیں. ہمیں ایسے اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسے شخص کے ساتھ دوستی یاری لگا بھی لیے تو ہم اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں. ہم اس کی شراب چھڑوا کے اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں. ہم اس کا سود چھڑوا کے اس کو سخی بنائیں، اس کو دینے والا بنائیں، اس کا صدقہ خیرات کرنے والا سے بنائیں. تو ہم ایسے اس کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں. سب کس سے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دعا کرنے سے. یہ دعا کرنے کی ترغیب کون دے رہا ہے ہمیں؟ ہمارا اللہ تعالیٰ. ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی وہی سکھا رہا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.